لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ اللہ کے سوا۔ جب ہم اللہ کے سوا ہر طرح کے الہ کا انکار کرتے ہیں تو اللہ کو الہ ماننے کے لیے 4 چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ اب یوں کہہ لو کہ ایمان باللہ کی 4 پری ریکوزٹس ہیں، یا اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں جن کا جب تک ہمیں علم نہیں ہوگا ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ کے اوپر کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ ان میں جو سب سے پہلی جو پری ریکوزٹ ہے یا پہلی جو کنڈیشن ہے وہ اللہ تعالیٰ کے وجود ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود کی وحدانیت ہے، کہ جب تک ہم یہ نہیں مانیں گے کہ اس پوری کائنات کے پیچھے کوئی ہے اور وہ ایک ہے، تب تک لا الہ الا اللہ کا تقاضا پورا نہیں ہوگا۔ اب ہم بات کریں گے اسی پہلے پری ریکوزٹ کی، اسی پہلی کنڈیشن کی۔ دنیا کی تمام تر مخلوقات کے لیے ایک خالق کا ہونا ضروری ہے جو اسے وجود بخشے۔ یہ ناممکن ہے کہ کوئی چیز خود اپنے آپ کو پیدا کر سکے، نیز اس بات کا بھی امکان نہیں ہے کہ کوئی چیز خود بخود وجود پذیر ہو جائے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ مخلوقات اپنی پیدائش خود کر لیں، کیونکہ کوئی بھی چیز خود اپنے آپ کو پیدا کر ہی نہیں سکتی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ممکن نہیں کہ مخلوقات کا وجود اچانک ہو جائے، کیونکہ ہر نئی چیز کے لیے لازم ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی محدث، کوئی معجد ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ جو کائنات کا ایک انوکھا نظام چل رہا ہے، اس کے اندر جو ڈسپلن موجود ہے، اس کائنات کے نظام کے اندر جو کمپیٹیبلٹی موجود ہے، یہاں تک کہ یہ کمپیٹیبلٹی انسان اور کائنات کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ تو یہ جو کمپیٹیبلٹی ہے، یہ جو ڈسپلن ہے، یہ جو ہم آہنگی ہے یا ہم رنگی جو پائی جاتی ہے، یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ اس کائنات کو پہلی بات تو یہ کہ چلانے والا کوئی ہے، اور جو بھی ہے وہ کوئی 2 3 4 5 100 200 نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ہی ذات ہے جو اس پورے نظام کو چلا رہی ہے۔ کیونکہ اگر یہ ایک ہی ذات نہ ہوتی، اگر یہ وجود وحدانیت اس کے اندر نہ پائی جاتی، تو کبھی بھی اس کے اندر اتنا ڈسپلن جو ہے اس کائنات کے نظام میں کہیں بھی پایا نہ جاتا۔ لازمی بات ہے کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی دن، کسی نہ کسی لمحے یہ نظام جو ہے ڈسٹرب ہو جاتا اور پوری کائنات جو ہے وہ کلیپس کر جاتی۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے پیدا ہو گئے ہیں یا انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کر لیا ہے؟ تو یہ پہلی پری ریکوزٹ ہے کہ جب ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں تو اس ایمان لانے پر ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کا جو وجود ہے وہ وحدانیت ہے، وہ خالق ایک ہی ہے، اور اس پوری کائنات کو تخلیق کرنے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہ تھی ہماری پہلی پری ریکوزٹ۔ اور جو دوسری پری ریکوزٹ ہے اور جو دوسری کنڈیشن ہے اللہ پر ایمان لانے کے حوالے سے، وہ اللہ کی الوہیت ہے۔ الوہیت کے حوالے سے آپ کو اس کے معنی کا جاننا ضروری ہے۔ یہ جو لفظ الوہیت ہے بیسیکلی الہ سے ہے۔ اب الہ کہتے کسے ہیں؟ ایک تو یہ کہ جو بھی الہ ہے وہ معبود ہو، یعنی کہ اس کی عبادت کی جائے اور اسی سے مدد مانگی جائے، اسی سے نصرت مانگی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی اسی سے کی جائے، اور سفارش بھی کسی کے حق میں اگر کوئی انسان کرے تو وہ بھی اس کی مرضی کے بغیر نہ ہو، اور جب اس کی عبادت کی جائے تو پوری تعظیم کے ساتھ اس کی عبادت کی جائے۔ اور الوہیت کے اعتبار سے بڑی ہی ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ اپنی الوہیت کا اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی ہے۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ یعنی کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنی الوہیت کی جو ہے وہ گواہی دے رہا ہے۔ اور اس دنیا میں انسان جو شرک میں مبتلا ہوتا ہے وہ الوہیت کی حوالے سے ہی شرک میں مبتلا ہوتا ہے۔ جس طرح جو کفار تھے وہ اللہ تعالیٰ کو خالق بھی مانتے تھے، اللہ کو رب بھی مانتے تھے، لیکن اگر وہ شرک کرتے تھے وہ شرک فی الالوہیت کرتے تھے۔ اور تیسری پری ریکوزٹ اللہ پر ایمان لانے کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی ربوبیت کو ماننا۔ یعنی کہ پہلی جو بات ہوئی وہ یہ ہے کہ اللہ کا وجود کے کوئی ایک خدا ہے اور وہ خدا ایک ہے، اس کی وحدانیت کو ماننا، پھر اس کے علاوہ اللہ کی الوہیت کو ماننا، اور اب جو بات ہم کر رہے ہیں وہ اللہ کی ربوبیت کو ماننا ہے۔ اب اللہ کو رب ماننے سے کیا مراد ہے؟ وہ یہ ہے کہ پالنے والا بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، نگہباں بھی اللہ ہے، پرورش کرنے والا بھی اللہ ہے، اور سب سے بڑھ کر قانون ساز بھی اللہ ہے۔ یعنی کہ جتنے بھی قوانین چل رہے ہیں کائنات کے اندر، چاہے وہ فزیکل لاز ہوں، چاہے وہ شریعت کے لاز ہوں، چاہے وہ مورل لاز ہوں، ان سب کا بنانے والا اور مقرر کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے ہم سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت میں جب دیکھتے ہیں تو اللہ اپنا تعارف بھی اپنے رب ہونے سے کرواتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور یہاں رب کا لفظ استعمال کرنے سے سارے مفہوم واضح ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اس نے ان کو چیزوں کو تخلیق بھی کیا، چاہے وہ اینیمیٹ آبجیکٹس ہیں یا ان اینیمیٹ آبجیکٹس ہیں، اور ان کے اندر جو پراپرٹیز رکھی وہ بھی اسی رب نے رکھی جو اللہ ہے۔
پھر ان کو ایک نظام کے تحت جو ہے وہ چلا رہا ہے وہ بھی اللہ ہے، اور ان کی جو نگہبانی کر رہا ہے یا ان کی جو چیزوں کی پرورش کر رہا ہے وہ بھی اللہ ہی کے ہاتھوں ہو رہی ہے۔ یہ جو پہلی آیت ہے، اس پہلی آیت کی بہت بڑی وسعت ہے اور اللہ کی ربوبیت پر بہت بڑی دلیل ہے۔ اور اگر کوئی شخص خدا پر ایمان لاتا ہے اور اس کی ربوبیت کا انکار کرتا ہے تو اس کا ایمان لانا کافی نہیں ہے، یعنی کہ اس کا ایمان لانا کامل نہیں ہے۔ جو وہ کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ، تو یہ محض کہنا ہی ہوگا، اس میں کسی قسم کا کوئی سالڈ چیز جو ہے وہ موجود نہیں ہوگی۔ اس کے بعد جو فورتھ پری ریکوزٹ ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات پر ایمان لانا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی مختلف صفات کا ذکر کیا ہے جن کا نہ تو انکار کیا جائے اور نہ ہی ان کی کوئی تعویل کی جائے، ان کی نہ تو کیفیت بیان کی جائے اور نہ ہی ان کی کوئی تشبیہ دی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا انسان کی عقل کبھی بھی احاطہ کر ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اچھے ناموں سے پکارو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ایسے لوگوں سے بالکل تعلق نہ رکھو جو اس کے ناموں کے ساتھ الحاد کرتے ہیں، یعنی کہ اس کے ناموں میں کج روی کرتے ہیں۔ یہ ہیں 4 کنڈیشنز کہ اللہ کے وجود کی وحدانیت، اللہ کی ربوبیت کی وحدانیت، اللہ کی الوہیت کی وحدانیت اور اللہ کے اسماء و صفات کی وحدانیت، کہ کوئی بھی کسی بھی لحاظ سے اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، اور جو بھی کسی بھی ذات کو ان کے ساتھ شریک کرے گا یقیناً وہ شرک کرے گا۔ اور شرک کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، کہ سب سے بڑا ظلم جو انسان اپنے آپ کے اوپر کر سکتا ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے تو وہ شرک ہی ہے، اور مشرک کی سزا جو ہے وہ صرف اور صرف جہنم ہے۔